لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والے، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے، مقاصد کو دیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، مقاصد کو دیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے
کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بنا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ و ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، ہم سب کے سب ایک مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قائم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، فرماتے تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے جو اس کے بچے سے، ان کے والدین سے، تمام اعزاء اقرباء سے اور خود اس کی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، تب جا کے وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف فرما ہے، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر میری جان میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، تمام اعزاء اقرباء سے، مگر جو اپنی جان میری ہے میرے نزدیک میری جان زیادہ پیاری ہے، آپ کی محبت اتنی میرے دل میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد حضرت عمر بول پڑتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت کہ کسی اور سے اتنی محبت درست نہیں ہے۔ محبت نام ہے دل کے میلان کا، میلان قلب کا نام محبت ہے۔ جب دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اس کی محبت میں کہتے گرفتار ہو گیا۔ اس کا دل جتنا مائل ہوتا ہے محبت اسی طرح سے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر دو جانداروں کے درمیان میلان ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اور اگر غیر جانداروں کے درمیان میلان ہوتا ہے اس کو کشش کہتے ہیں۔ ایک مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کشش ہے۔ ایک جاندار دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک گائے اپنے بچوں کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ بچوں سے اس کو پیار ہے، محبت ہے۔ ایسے انسان کا دل جب دوسری کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، خود اس کی جان سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول سے ایسے ہی پیار تھا، اتنی محبت تھی، اپنی جان سے زیادہ محبت تھی، اپنی اولاد سے زیادہ محبت تھی، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت تھی، اپنی بیوی سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی، اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ جنگ احد کے موقع پر یہ خبر پھیل گئی، اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے۔ ایک عورت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سواری پر سوار ہوتی ہیں اور گھر سے بےتابانہ انداز میں نکل پڑتی ہیں۔ جو ادھر سے جنگ سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے پوچھ پڑتی ہے ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا آپ کا شوہر ایک جگہ مرا پڑا تھا۔ اس عورت کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور آگے بڑھ کر پھر ایک بندے سے سوال کرتی ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ وہ بندہ کہتا مجھے خبر نہیں ہے، مگر میں نے تیرا کھلا بچہ ایک جگہ مرا ہوا دیکھا، مگر وہ کہتی مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بندہ کہتا مجھے خبر نہیں ہے۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے، پھر ایک بندے سے پوچھتی ہے ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے شوہر کو دیکھا فلاں جگہ مرا پڑا تھا، مگر مجھے محمد کے بارے میں عورت کہتے مجھے کچھ مت بتاؤ، مجھے کچھ مت بتاؤ، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ اس طرح سے بےتابانہ انداز میں وہ عورت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک آگے بڑھ کر کے جب انہیں پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ فلاں مقام پر ہے، وہ عورت بےتابانہ انداز میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری سے اتر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اچھا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت تھی، اللہ کے رسول سے انسیت تھی، اللہ کے رسول سے تعلق تھا، اللہ کے رسول سے الفت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کے رسول سے اتنا پیار نہ ہو جائے۔ اسی پیار کا نام عشق ہے۔ جب بندے کو کسی سے عشق ہوتا ہے، عشق ہونے کے بعد اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سب کچھ اس ذات کے لیے قربان کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے، اپنے مال کو قربان کر دے، اپنی آل و اولاد کو قربان کر دے۔ یہی عشق اور محبت کا نتیجہ ہے۔ عشق کا نتیجہ یہی ہوتا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو اس ہستی پر قربان کر دیتا ہے جس ہستی سے اس کو محبت ہوتی ہے۔